ایک غریب پھٹا ہوا لباس، فقیری کا لباس پہن کر اور اس فقیری میں خلوص سے بھرا ہوا ایک مرتبہ مصلی عبادت پہ بیٹھے، اور اس کے ساتھ بیٹھا جس کو اپنی امیری پہ غرور تھا، سفید سا لباس، چمکتا ہوا لباس، ایک مرتبہ جیسے کاٹن کے کپڑے پہن کے بیٹھو اور ایک فقیر ساتھ میں آ جائے، ارے یہ کہاں سے آ گیا، گدلا سا، میلا سا، فقیر سا، میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، میں تو امیر ہوں، یہ غریب ہے۔ تو رسول نے مصافحے کو واجب کیا، مستحب قرار دیا، تاکہ واجب اخلاقی مستحب قرار دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاؤ۔ ایکوالٹی کا اصول، صیغہ اخوت کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھو، بھائی چارہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چھوٹا بڑے کو ملے پھر بھی سلام کرے۔ اسلام عجیب دین ہے کہ چھوٹا بڑے کو پیغام سلامتی دے رہا ہے۔ کبھی غور کیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کر رہا ہے؟ سلام ایک ایگریمنٹ ہے، السلام علیکم، اب تم اگر میرے پاس آئے ہو تو امن میں ہو، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تمہیں میرے وجود سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے ناموس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اب سلام صرف شعار ہے، سلام سلام نہیں ہے۔ یہاں مسلمان مسلمان کو سلام کرتا ہے، اس کے مال کو بھی لوٹتا ہے، اس کے ناموس میں بھی نگاہ رکھتا ہے، اس کے دکان سے چوری بھی کرتا ہے۔ تو اصل سلام جو تھا وہ ایگریمنٹ تھا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، یعنی اب تو دارالامان میں ہے، اب مجھ سے تمہیں کسی بھی خطرے اور ڈر کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب رسول نے مسلمان ایک بھائی چارے کا اعلان کیا۔ دوسری صفت بتاؤں گا، جب اس نے دیکھا ایک غریب سا بندہ بیٹھنے لگا تو رسول نے اس کے طور و طریقے کو دیکھا، اس کا چہرہ بگڑ گیا کہ یہ کیا کیا مصطفیٰ نے، اس غریب کو میرے ساتھ بٹھا دیا۔ تو رسول نے اس کے اوپر اظہار غصہ کیا، چہرے رسالت پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے ہیں۔ کہا تو کس چیز سے ڈر رہا ہے کہ وہ فقیر تجھ سے ٹکرائے گا تو ایسا نہ ہو کہیں اس کی فقیری تجھے لگ جائے، یہ اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ تیری امیری کہیں وہاں نہ چلی جائے۔ کس چیز سے تو ڈر رہا ہے کہ فقیر سے کاندھا نہیں ملا رہا، فقیر سے مصافحہ نہیں کر رہا، کیا اس کی فقیری تجھے چپک جائے گی یا تمہاری امیری وہاں چلی جائے گی؟ یہ سمجھ کے رسول خدا ناراض ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ چاہے تو میں اپنی آدھی دولت، بہت امیر تھا، اپنی آدھی دولت اس فقیر کو دے دوں۔ رسول نے اس فقیر کو دیکھا کہ بتاؤ تجھے اس کی آدھی دولت منظور ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب اس کی پوری دولت نے آپ کے چہرے پر ناراضگی ڈال دی، اس کی پوری دولت نے آپ کے چہرے پر ناراضگی ڈال دی تو ایسی آدھی دولت کس کام کی؟ اگر میری فقیری آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے تو مجھے فقیری منظور ہے۔ کردار رسالت ہے، ایکوالٹی کا قانون، بھائی چارے کا قانون۔ تم سب کس کے بچے ہو؟ آدم کے بچے۔ اگر حضرت آدم آ جائیں تو تم سب کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی میرا بیٹا ہے، وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ یہ رنگ، یہ نسل، یہ دبلا پتلا جسم، یہ موٹا جسم، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، یہ کیوں ہے؟ یہ اثر زمین ہے۔ مثلا کوئی نرم زمین میں رہتا ہے، بنگال میں کوئی رہے گا، بنگلہ دیش میں، وہ دبلا پتلا ہوگا، اس کا زمین کا اثر ہے، اس کی جسامت ایسے بڑھے گی۔ جو جتنا پہاڑی علاقوں میں رہے گا اس کا جسم اتنا مضبوط ہوگا۔ تم زمین کے اثرات میں پلتے اور بڑے ہوتے ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے کہ تو کالا ہے، تو سفید ہے، تمہاری چمڑی کیسی ہے۔ اللہ تمہارے علم کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری تقوی کو دیکھتا ہے۔ اور دوسرا، رسول خدا نے جو ایکوالٹی کا قانون لایا، جتنا بیت المال آتا تھا رسول خدا ایک دن میں سارا بیت المال تقسیم کرتے تھے، ود ان دی ڈے۔ شام تک رسول خدا انتظار نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب بیت المال بھر جائے تو حکمرانوں کے دلوں میں خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب بیت المال بھرنے کی خواہش آ جائے تو وہ صرف لوٹنے کی خواہش رکھتا ہے کہ جتنا ٹیکس لگاؤ بس جمع کرو جمع کرو، ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے اتنا جمع کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ حکمران جو بیت المال میں پیسہ آئے اور شام تک غریبوں میں تقسیم کر دے تو غربت نہیں رہتی۔ یہ تصور رسالت کا تصور تھا کہ خلیفے کے وقت میں خلیفے نے بیت المال کو جمع کرنا شروع کیا تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو ذر کیوں پسند نہیں تھا؟ کیونکہ ابو ذر ان کے وجود میں رسالت کی تہذیب کو بیدار کرنا چاہتا تھا کہ یہ تہذیب میرے رسول کی نہیں ہے۔ رسول شام تک انتظار نہیں کرتے تھے، جتنا پیسہ آتا تھا غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو اس نے کہا ابو ذر یہ تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟
یہ کہتے تھے ابو ذر تم صرف قرآن کی وہ آیتیں کیوں پڑھتے ہو کہ خیر دو خیرات دو غریبوں میں، وہ آیتیں کیوں نہیں سناتے جس میں جمع کرنے کا حکم ہو؟ ابو ذر سے ناراضگی تھی. ابو ذر وہ آیتیں بھی سنا، تو صرف کہتا ہے خیرات کرو، غریبوں کو دو، غریبوں کو دو، ذرا وہ بھی تو سنا جس میں اللہ نے کہا جمع کرو جمع کرو. ابو ذر نے کہا جب ہے ہی نہیں تو سناؤں کہاں سے؟ تو ان صاحب نے کعب الاحبار کو کہا جو یہودی سے مسلمان بنا تھا اور ان کا دوست بھی تھا کہ بتاؤ صحیح کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، مال کو جمع کرنا چاہیے، حکومت کے خزانے کو مضبوط ہونا چاہیے. تو جیسے اس نے کہا ابو ذر نے ڈنڈی اٹھائی اور اس کے سر پہ ماری، اور جیسے ماری یہ لہو لہاں ہو گیا کعب الاحبار. جناب نے ابو ذر پہ غصہ کیا کہ تم نے میرے دوست کو مارا ہے. کہا اس لیے مارا ہے کیونکہ یہ رسالت کا مخالف ہے، یہ تجھے محمد کی ثقافت اور تہذیب سے دور کر رہا ہے، یہ اسی عرب کی جاہلی تہذیب میں تجھے لے جا رہا ہے. کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے رسول کو دیکھا تھا؟ ایک مرتبہ رسالت کے چہرہ زرد تھا اور پریشانی کے عالم میں تھے، اس وقت میں نے پوچھا نہیں. جب رات کو میں گیا تو میں نے دیکھا رسول کے چہرے پہ راحت ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے چہرے پہ اتنی پریشانی کیوں تھی؟ کہ ابو ذر بیت المال میں پیسہ تھا لیکن کوئی غریب لینے کے لیے نہیں آیا. میں پریشان تھا کہ بیت المال میں ابھی تک پیسہ ہے لیکن ابو ذر ایک غریب کہیں سے آ گیا اور میں نے مال اسے دے دیا تو اب میرے دل میں راحت مل چکی ہے. ہاں